ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من شرح صدورنا بمحبة رسوله المصطفى خاتم النبيين، وطهر قلوبنا بولاية وليه صالح المؤمنين، سادات الخلق الأجمعين ونجوم سماء المعارف واليقين، والصلاة والسلام وتحية والإكرام مولا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين أبي الزهراء وأبي القاسم محمد أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والمنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين والغاصبين والمنافقين والكافرين والكاذبين والظالمين والقاتلين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلوات محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، بزرگان ملت، محبان حیدر کرار، ارباب اعزاز، دعائے سیدۃ النساء العالمین اور انتہائے واجب الاحترام علماء کرام اور بزرگان قوم، ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں تاکہ شہزادی کونین کو ان کے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ پیش کر سکے. بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ ان کے لاشوں کی شبی برآمد ہوگی کہ جن کے لاشوں کو نہ غسل ملا نہ کفن ملا. ہم آپ جمع ہوئے ہیں تاکہ شہزادی کونین کو خراج عقیدت پیش کر سکیں، شہدائے کربلا کا ذکر کر سکیں. لیکن یہ بھی ایک سچ ہے اور ایک حقیقت ہے کہ حضور یہ زندگی بہت کم ہے اور حسین کا غم بہت بڑا ہے. اگر اللہ کے کائنات ہمیں حیات کے تحفے سے 1000 مرتبہ نوازے، اگر اللہ کے کائنات ہمیں 1000 مرتبہ زندگی عطا کرے تو بھی ہم حق حسین ادا نہیں کر سکتے. وجہ بزرگان یہاں تشریف فرما ہے اور یہ جوان جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی تمہید کا پہلا جملہ سرد کرنے جا رہا ہوں اور اسی جملے کو بنیاد مجلس بناؤں گا اور کوشش کروں گا کہ بات آپ کے ذہن تک پہنچ جائے. ہم زندگی بھر بھی روتے رہے تو بھی حق حسین ادا نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حسین ایک ایسے عظیم ایمان کا نام ہے، حسین ایک ایسے کریم ایمان کا نام ہے. میں پوری توجہ چاہتا ہوں بس اسے ایک طرف
بار بار توجہات کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ پہلا جملہ صرف ہے، حسین ایک ایسے عظیم ایمان کا نام ہے، ایک ایسے کریم ایمان کا نام ہے، ایک ایسے سخی ایمان کا نام ہے کہ جس نے میدان ماریاں میں، جس نے زمین کرب و بلا پر، جس نے بیابان میں، جنگل میں اپنا تو سب کچھ لٹا دیا ہے لیکن اسلام کا سب کچھ بچا لیا۔ حسین ایک ایسے امام کا نام ہے کہ جس نے اپنا تو سب کچھ لٹا دیا ہے لیکن اسلام کا سب کچھ بچا لیا۔ میں پھر جملے کی طرف توجہ کرا رہا ہوں۔ جنگل میں کربلا آج ایک شہر ہے لیکن جب حسین نے قیام کیا ہے تب جنگل ہے، بیابان ہے، صحرا ہے۔ حسین نے جنگل میں پورا اسلام بچا لیا، بیابان میں پورا اسلام بچا لیا۔ اگر آپ کے ذہن نہیں پہنچے تو اس کی وضاحت میں ایک جملہ صرف کرتا چلو۔ حضور لوگ عہدوں پر بیٹھ کر اپنی شریعت کا ایک مسئلہ نہ بچا سکے، حسین نے جنگل میں سارا اسلام بچایا ہے۔ حسین ایک ایسے عظیم امام کا نام ہے جس نے سب کچھ قربان کیا لیکن اسلام کا سب کچھ بچا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مختصر سی آیہ کریمہ ہے کہ جس میں خلاق کائنات شہیدوں کے حق میں گواہی دے رہا ہے اور قیامت تک کے لیے یہ اعلان کر رہا ہے اور ایک قانون میں ایک نظریہ دے رہا ہے کہ دیکھو جنہیں راہ خدا میں قتل کر دیا جائے انہیں مردہ نہ کہنا۔ یہ نظریہ ہے قرآن کا اور یہ قرآن نے نظریہ دیا ہے اور امت مسلمہ اگر یہ آیت پڑھتی ہے تو اسے تسلیم کرنا ہے کہ قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ جنہیں راہ خدا میں قتل کر دیا جائے انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ سب کے سب زندہ ہیں۔ اگر یہ لفظ پہنچ جائے تو اسے ہی میں موضوع بنانا چاہتا ہوں۔ یہ سب کے سب زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بس آپ کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ وہ زندہ ہے بس آپ کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، آپ ادراک نہیں کر سکتے، آپ درک نہیں کر سکتے شہیدوں کی زندگی کو۔ یا لفظ بدل کر یوں کہہ دوں کہ حضور شہید کو سمجھے گا ہی وہ جو شعور رکھتا ہو، بے شعور کی سمجھ میں شہید نہیں آیا کرتے۔ لہذا قرآن ایک دعویٰ کر رہا ہے اور دعویٰ ایسا ہے کہ جو قیامت تک جانے والا ہے کہ جنہیں راہ خدا میں قتل کر دیا جائے وہ زندہ ہے، انہیں مردہ نہ کہنا۔ اگر جملہ پہنچ جائے تو میرے ساتھ رہیے گا اور احساس دلائیے گا کہ بات پہنچ رہی ہے۔ علماء کی موجودگی میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ آیت نازل ہوئی رسالت مآب پر اور رسالت مآب پر جب سے نازل ہوئی تب سے لے کر سن 7 ہجری تک یہ بس دعویٰ تھا، دلیل نہیں تھی کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ قرآن کے اس دعوے کو سن 61 ہجری میں حسین نے دلیل میں بدلا جب کٹے ہوئے سر سے لوگوں سینا بنا کر تلاوت کی۔ ایک دعویٰ تھا، اس دعوے کو دلیل دی ہے حسین ابن علی سن 61 ہجری میں کہ شہید مرتے نہیں، نوکے سینہ سے تلاوت قرآن پاک یہ پڑھنا آسان ہے، یہ سنا دینا آسان ہے، یہ کرنا آسان نہیں تھا۔ ذرا اگر آپ کے ذہن آمادہ ہے تو اس کی جوانوں کے لیے وضاحت کرتا چلا۔ جانتے ہیں آواز کے لیے یہ جو آواز نکلتی ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ آواز کے لیے ضروری کیا ہے؟ آواز کے لیے ضروری ہے سانس کا ہونا، زبان کا ہونا نہیں۔ زبان کا کام ہے آواز کو الفاظ دینا، ذرا محسوس نہیں دینا۔ زبان کا کام کیا ہے؟ آواز کو الفاظ دینا۔ آواز کے لیے ضروری ہے سانس کا ہونا، سانس کے لیے ضروری ہے لنگس کا ہونا، پھیپھڑوں کا ہونا، پھیپھڑوں کے لیے ضروری ہے شکم کا ہونا،
अगर अभी भी आप नहीं पहुंचे हैं, यानी जब तक बोल नहीं सकते, जब तक जिस्म साथ ना हो, हुसैन का सर है लोग सेना पर और जिस्म है जमीन पर, यानी कयामत तक के लिए ऐलान कर रहे हैं जो सांसों को मोहताज है वो तुम हो, हम वो हैं जो सांसों के मोहताज नहीं। मेरे पास सिर्फ 40 मिनट है, जिसमें से गलबन 7-8 मिनट जा चुके हैं, तो जरा बहुत तेजी के साथ मैं बहुत देर तकरीब नहीं बनाना चाहता हूँ, जरा कोशिश करूँगा। हुसैन को के सीना पर तिलावत कर रहे हैं कुरान पाक की। उलमा ने बड़े असरार लिखे हैं, बड़े असरार लिखे हैं, उलमा ने बड़ी वजूहात बयान की। एक दो वजह में बयान कर रहा हूँ कि नौके सीना से तिलावत की जरूरत क्या है। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि हुसैन रोज़े आशूर हमला करते जाते और कुरान की आयत सुनाते जाते, ऐसा हो सकता था ना कि भाई रोज़े आशूर हुसैन हमला करते जाते और कुरान पढ़ते जाते, पर ऐसा हुआ तो नहीं कि किसी हमले पर हुसैन ने कुरान की आयत पढ़ी। फिर वजह क्या है? नोके नेजा पर आकर कुरान पढ़ा, इसलिए कि जो दुश्मन है वो ये कह रहा है कोई कुरान नहीं आया। बड़ा महसूस कीजिएगा, वो जो दुश्मन है वो क्या कह रहा है? कोई कुरान नहीं आया। अगर हुसैन जिंदगी में सुनाते तो जमाना ये कहता ये तो रटी रटाई बातें हैं, ये तो हिफ्ज की हुई बातें हैं। लिहाजा हुसैन ने वहां जाके सुनाया ताकि कयामत तक के लिए कुरान की हयात के लिए दलील बन जाए। अरे जहां तुम सांस भी नहीं ले सकते वहां हम कुरान पढ़ा करते हैं। एहतियात के साथ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नारों को बंद कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं आया हूँ और मैं अगर अपनी बात कम वक्त में शादी और आपके घर तक न पहुँचा सका तो मेरे आने का कोई फायदा नहीं है। तो जरा कोशिश करूँगा है। हुसैन लोग के सीना से तिलावत कर रहे हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि सूरह की तिलावत कर रहे हैं, सूरह ये तो हमारा देश है। देखिए हर सवाल पे खामोश नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि जिनका मैदान में आके जवाब देना पड़ता है, मैंने गौर ही नहीं किया। अगर हर सवाल पे खामोश रहे और बुनियाद ही ना बयान कर सके तो फिर पढ़ने वाला समझेगा कि मैं पढ़ा किसे रहा हूँ या सुना किसे रहा हूँ। किस सूरह का इंतखाब? इमाम जो तिलावत कर रहे हैं वो सूरह कहफ की, सूरह यासीन कल्बे कुरान कहलाता है, कुरान का दिल। हुसैन सूरह यासीन की तिलावत करते हैं। सूरह रहमान उरूसे कुरान कहलाता है, कुरान की दुल्हन, सूरह रहमान की तिलावत करते हैं। सूरह इखलास जिसने एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ा खत्म कुरान का सवाब, तो सूरह इखलास की तिलावत करते हैं। सूरह हम उम्मुल किताब, उम्मुल किताब कहलाता है, कुरान की माँ, सूरह हम की तिलावत करते हैं। ये असहाबे कहफ की ही, सूरह कहफ की ही तिलावत को, इसलिए कि सूरह कहफ में जिक्र है असहाबे कहफ का, और असहाबे कहफ के सामने भी एक जालिम बादशाह खड़ा था। असहाबे कहफ गार में जाकर सो गए, जालिम बादशाह ने ढूंढ लिया, चाहता है कि मार दे पर मार न सके। हुसैन बताना ही ये चाहते हैं कि जब तुम सोते हुए को न मार सके तो जिंदा हुसैन को क्या मारोगे? इसलिए वो जिक्र कर रहे हैं, बार बार वो जिक्र कर रहे हैं। जो भी कोई पूछता था ये किसका सर है, तो कहते थे ये हुसैन का सर है, हमने हुसैन को मार डाला। और हुसैन असहाबे कहफ की तिलावत कर रहे हैं। एक वजह और मैं बयान करना चाहूँगा। असहाबे कहफ जानते हैं आप, असहाबे कहफ के बारे में सूरह कहफ की तिलावत है, असहाबे कहफ का जिक्र है।
6 افراد، قرآن میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد کی تعداد بیان کی. یہ 7 افراد ہیں جو کہاں سوئے؟ ایک دار میں جا کر 200 کچھ عیسوی میں جا کر سوئے ہیں. 200 کچھ عیسوی میں جا کر سوئے ہیں. اللہ نے ایک مرتبہ اٹھایا اور پھر سنا دیا. سوال یہ ہے کہ جب سلائے رکھنا تھا تو اٹھایا کیوں؟ اٹھایا اس لیے تھا تاکہ زمانے والوں کو پتہ چل جائے یہ زندہ ہے، مرے نہیں ہے. آپ نے غور نہیں کیا ہے. ایک وقت کے لیے اٹھانا یا 2 روز کے لیے اٹھانا جماعت کی علامت تھی تاکہ زمانے والوں کو بتا سکے کہ یہ زندہ ہے. یہ 7 افراد غار میں سو رہے ہیں اور یہ صرف 7 افراد نہیں ہیں. اس غار کے دہانے میں ایک نجس جانور بھی سو رہا ہے جسے قرآن مجید نے کتا کہہ کر پکارا ہے. اٹھایا کب ہے؟ اٹھایا ہے 500 کچھ عیسوی میں، یعنی 300 سال کے بعد. اب اگر یہ جملہ نہ پہنچا تو پھر میرے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. خدا میرے لفظوں کو توفیق دے کہ آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکوں. اللہ کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں. 7 افراد سو رہے تھے اور 7 افراد وہ جو معصوم صفت افراد ہیں اور ان کے پہلو میں کتا سو رہا ہے. اللہ نے 300 سال کے بعد اٹھایا تو ایسا تو نہیں ہوا نا کہ کتا پہلو میں سو کر جب اٹھا ہو تو مسلمان بن کر اٹھا ہو. یہ تو حسن طنز تھا، تبرہ نہ سمجھیے. یہ تو حسن طنز ہے بھائی. ایسا تو نہیں ہے 300 سال کے بعد اٹھا ہو تو کتا کسی اور شکل میں اٹھا ہو، کوئی اور عقیدہ لے کر اٹھا ہو. 300 سال کے بعد بھی یعنی اللہ نے اٹھایا بھی نہیں تھا تاکہ ایک دلیل یہ بھی بن جائے کہ اگر کوئی کتا معصوم کے پہلو میں سو بھی جائے تو جب ہم اٹھائیں گے جو جیسی حالت میں ہوگا اسے ویسی حالت میں اٹھا دیا جائے گا. ایک اشارہ تھا لہذا امام نے تلاوت کی ہے سورہ کہف. سورہ کہف کی تلاوت کر کر موقع سنا پر تلاوت کر کر ایک دلیل بنایا ہے. ایک دلیل بنائی ہے جانا جانی کہ شہید مرتا نہیں. یہ ایک مقصد تھا یا یہ کہوں حسین کے مقصد کا ایک ادنا سا مقصد تھا، ادنا سا گوشہ تھا. ایک مقصد اور بیان کرنا، کربلا والوں کا ذکر کرنا ہے. صرف ایک سلام بھیجے گا محمد والے محمد کو. یہ سفر شروع ہوا 28 رجب سے جس کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں اور مقصد کیا ہے؟ امت کی اصلاح، حفاظت دین. یہی مقصد ہے. دیکھیے بہت نازک سا فکرہ پڑھنے جا رہا ہوں. اسے آپ چاہے مسائلی کیفیت میں سنیے گا یا فضائلی کیفیت. امام جب مدینے سے نکل رہے تھے، جب رخصت ہو رہے تھے، بس اس مقصد کی طرف اشارہ کرنا ہے اور مجھے شام تک آنا ہے. حسین جب نکل رہے ہیں تو سید سجاد پوچھ رہے ہیں بابا سے 28 رجب کو مدینے والے رخصت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ بابا ہم جا کیوں رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سید سجاد جانتے نہیں، جانتے ہیں. ان کے لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ایک معصوم دوسرے معصوم سے سوال ہی جب کرتا ہے جب اسے جواب ساری کائنات تک پہنچانا ہو. بابا ہم نکل کیوں رہے، پوچھ اس لیے رہے تاکہ کل کو مدینے والے یہ نہ کہہ سکے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا حسین جا کیوں رہے. اگر پتہ ہوتا تو ہم بھی ساتھ چلتے. لہٰذا امام فرمائے میرے لال ہم جہاد کے لیے نکل رہے ہیں اور اس جہاد کے 2 مرحلے ہوں گے. ایک جہاد اصغر ہوگا، ایک جہاد اکبر ہوگا. یہ امامت کی نظر سے بیان کر رہا ہوں، ہماری نظر سے نہیں، امامت کی نظر سے. جہاد اصغر ہوگا یعنی 2 مرحلے. ایک کربلا تک ہوگا، ایک کربلا کے بعد کا ہوگا. تو امام نے پوچھا میرے لال آپ کون سا مرحلہ طے کرو گے، یعنی کون سا جہاد کرنا چاہتے ہیں؟ تو بابا میں جہاد اکبر کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے سید سجاد کا.
میں جہاد اکبر کرنا چاہتا ہوں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے میں شام تک جانا چاہتا ہوں. میں شام تک جانا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دربار تک لے جایا نہیں گیا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم جائیں. نہیں ابھی آپ کے ذہن آمادہ نہیں ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سید سجاد کہنا یہ چاہتے ہیں ظلم کی شکتیاں تمہاری ہوں گی، منزل ہماری ہوگی، لشکر تمہارا ہوگا، فتح ہماری ہوگی، ہم اس کے گھر تک جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ جانا کیوں چاہتے ہیں؟ جانا اس لیے چاہتے ہیں جو اسلام مٹانا چاہتا ہے یزید وہ تو کربلا میں آ ہی نہیں رہا. یہی وجہ سید سجاد کہے لے تو نہیں آ رہا تو ہم تیرے گھر آ رہے ہیں. اور وہی اسلام کا پرچم لہرائیں گے جہاں اسلام مٹایا جا رہا. لہذا انتخاب کیا سید سجاد. اور یہ سبق ہے. اب اگر کسی کے ذہن میں ابھی بھی شک رہا ہو تو میں نے فکرہ قائم میں لے جایا نہیں گیا. جملہ تو مسائل کا ہے لیکن دلیل کے طور پر کہا رہا ہوں. حضور وہ قوم جو غازی کے سر کو نیزے پہ نہ روک سکی ان کی مجال کیا وہ انہیں دربار تک لے جا رہا. مقصد ان کا ہے دین بچانا ہے، رسوا کرنا ہے اسے. وہ تو دین مٹانا چاہتا ہے. بس دربار کے دو فکرے سنی. جس وقت دربار میں قافلہ پہنچا، اب یہاں میرے بزرگان بیٹھے ایک جملے کی طرف توجہ کروں گا. یہ سب سے اہم فکرہ ہوگا. جب یہ قافلہ دربار میں داخل ہو رہا تھا تو انٹروڈکشن کیا کرایا گیا؟ قافلے کا انٹروڈکشن کیا کرایا گیا؟ تعارف کیا کرایا گیا؟ کس کا قافلہ؟ باغیوں کا قافلہ. تعارف کیا ہے؟ باغیوں کا قافلہ. کس کے باغی ہیں؟ یہ جو باغیوں کا تعارف کرائے کس کے باغی ہیں؟ حکومت کے. حکومت کس کی ہے؟ یزید. یزید ظاہری طور پر کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا خلیفہ. یعنی یہ مملکت اسلامیہ کے باغی ہیں. یہ تعارف کرایا جا رہا. اب اس فکرے پر بزرگان کی توجہ چاہتا ہوں. انسان پہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کوئی اس کا غلط تعارف کرائے، کوئی اس کا انٹروڈکشن غلط کرائے. انسان پہ سب سے بڑا ظلم ہے. تعارف یہ کرائے یہ ہے مملکت اسلامیہ کے باغی، حکومت اسلام کے باغی. اور تعارف کن کے سامنے کرایا ہے؟ 700 کرسی نشین. 700 یہ بلائے کس نے؟ یہ جو بلائے ہیں 700 کرسی نشین انہیں کس نے بلایا ہے؟ یزید نے بلایا ہے. ایک سوال، کیا یہ 700 کرسی نشین میں سے کوئی بھی ایک ایسا ہے جسے سید سجاد نے بلایا ہو، خط بھیج کے بلایا ہو، قاصد بھیج کے بلایا ہو؟ کس نے بلایا ہے؟ یزید نے. کس کے مہمان ہے؟ یزید کے. یہ بھی وجہ تھی سید سجاد جانا چاہتے تھے کہ ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا کہ مجمع بھی ہم جمع کریں اور اعلان بھی ہم کریں. اب کے ترتیب بدلے گی. اب کے مجمع یزید جمع کرے گا، اعلان سجاد کرے گا. اب کے ترتیب بدلے گی. اب کے مجمع یزید جمع کرے گا، اعلان سجاد کرے گا. کہا کہ باغیوں کا قافلہ. بس یہ تعارف اپنے ذہن میں رکھنا. بہت نازک سا موضوع میں نے یہاں پر رکھا. باغیوں کا قافلہ. باغی کس کے ہیں؟ حکومت کے. حکومت کس کی ہے؟ یزید کی. یزید کون؟ مسلمانوں کا خلیفہ، یعنی اسلام کے باغی. جب یہ تعارف ہو گیا اور یہ قافلہ داخل ہو گیا دربار میں، اب یہ پالیسی ہے یزید. یہ ہے وہ سیاست جو اب تک یہ کہہ رہا تھا کوئی قرآن نہیں آیا، یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے، یہی کہہ رہا تھا.
جب یہ قافلہ داخل ہوا تو اس میں دیکھ کر قرآن کی آیت پڑھی. آپ اس سیاست کو سمجھیں. جو قرآن کا منکر ہے وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا. بڑا محسوس کیجیے گا اس نوعیت کو. کیوں؟ تاکہ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں مہمان انہیں یہ دکھا سکے میں مسلمان ہوں اور یہ ہے باغی. اور اس نے ایک آیت پڑھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کہنا یہ چاہتا ہے کہ تم قیدی بن کر آئے, اللہ نے تمہیں ذلیل کیا. میں تخت و تاج کو بیٹھا ہوں, آزاد بیٹھا ہوں, حاکم بنا ہوں, اور اللہ نے مجھے عزت سے نوازا. اس آیت کا پڑھنا تھا کہ علی کی بیٹی کو جلالا اور ایک فکرے میں تمام تر سیاستیں ختم کر دی. اور بیوی پڑھ کر کہتی ہے یزید تو جانتا بھی ہے عزت کسے کہتے ہیں. آپ نے غور نہیں کیا ہے. تو جانتا بھی ہے عزت کسے کہتے ہیں. جس عزت کی تو بات کر رہا, جس آیت کی تو بات کر رہا, ذرا سن. اللہ جس ہاتھ سے عزت اور ذلت دیتا ہے وہ ہاتھ ہم ہی ہیں. مجھے نہیں معلوم تھا یہ جملہ کہاں تک جانا چاہیے تھا. جس ہاتھ سے اللہ عزت اور ذلت دیتا ہے وہ ہاتھ ہم ہی ہیں. یہی بات ہوتی گئی تو یزید نے اپنے خطیبوں کو اشارہ دیا. وہ خطیب ہے جو منبر پر آئے اور اپنے اور اس کے خانوادے کے فضائل پڑھنے شروع کیے. اچھا چونکہ بکے ہوئے تھے تو فضائل بھی انہیں کے پڑھے. حالات حاضرہ کے طور پر ایک جملہ کہتے ہیں, یہ اسی وقت کی بات نہیں ہے. ہر زمانے میں بکے ہوئے خطیبوں نے ہی بنی امیہ کے فضائل پڑھے ہیں. ورنہ کوئی ضمیر جو رکھتا ہو, جو غیرت رکھتا ہو, وہ فضائل نہیں پڑھے. لہذا جب وہ تمام تر فضائل پڑھ چکا, اب سید سجاد نے اجازت کرا. کیا مجھے اجازت ہے کہ میں منبر پر جاؤں؟ البتہ منبر کا لفظ نہیں ہے, لکڑیوں کا ڈھیر ہے. مجھے اجازت ہے کہ میں لکڑیوں کا ڈھیر پر جاؤں؟ یہ وہ سوال ہے. اکثر جوان کے ذہن میں آتا ہے کہ وقت کا امام اور یزید سے اجازت. ذرا مسئلہ یہ ہے کہ حضور یزید تو جانتا ہے کہ اس کا تعلق کس گھرانے سے, پر وہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں وہ نہیں جانتے یہ ہے کون. اگر بنا اجازت کے منبر پر جاتے تو یزید کو موقع نہیں جاتا اور کہتا کہ دیکھو کتنا گستاخ ہے, بنا اجازت کے منبر پر جا رہا ہے, لہذا زندان میں ڈال دیا جائے اور کلام کرنے سے پہلے ہی مقصد ختم ہو جاتا. امام نے کلام کرنا چاہا, اجازت مانگی, اجازت نہیں دی. یہ تو وہ جو مہمان آئے ہوئے تھے انہوں نے اصرار کیا اور اصرار کرنے کے بعد کہا کہ آخر ہم بھی تو دیکھیں گے کہنا کیا چاہتا ہے, اجازت دے. اور جب مہمانوں کا اصرار رہا تو اجازت ملی. اور جب سید سجاد منبر پر گئے اب وہ تعارف میں دوہرا رہا. تعارف کیا کرایا تھا یزید نے؟ تعارف کیا کرایا؟ باغی. کس کے باغی؟ اسلام کے باغی ہے نا. کس کے باغی ہے؟ سید سجاد منبر پر گئے حمد باری کالا کرنے کے بعد کا جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ پہچان لے. میں مکہ کا بیٹا. اگر تعارف آپ کے ذہن میں ہے تو پھر اس جملے کی حکمت آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے. میں زمزم و صفا کا بیٹا. تعارف کرایا اسلام کے باغی. اور سید سجاد کہہ رہے ہیں میں زمزم و صفا کا بیٹا, یعنی زمزم و صفا کا تعلق ہے اسلام سے, مکہ کی نسبت ہے اسلام سے. ابھی بھی وضاحت نہیں ہوئی تو میں اور بڑھ کر وضاحت کروں. سید سجاد بھرے ہوئے دربار میں کہنا یہ چاہتے ہیں ارے جو اسلام لے کر آئے ہیں تو انہیں ہی باغی بتا رہا ہے. خلیفہ ہے جو اسلام لانے والے. اور پھر اپنی 6 صفات بیان کی اور 6 صفات بیان کرنے کے بعد کا میں علی حسین کا بیٹا, میں علی ہوں حسین کا بیٹا. روم کے سفیر کے ساتھ ایک عیسائی علی الدین آیا ہوا, جیسے اس نے حسین کا نام سنا فوراً کھڑا ہو گئے اور کہا کہ کس حسین کی بات کر رہے ہیں؟ تو بیمار نے کہا تم بھی کسی حسین کو جانتے ہو؟ کہا میں بھی ایک حسین کو جانتا ہوں. کہ کسے؟ تب وہ جو مسلمانوں کے نبی کا نواسا ہے.
اگر تعارف آپ کے ذہن میں ہے، میں نے بہت توجہ دلائی ہے بار بار تعارف پر. تعارف کیا ہے؟ باغیوں کا قافلہ. اور عیسائی علیہ الدین کہہ رہا ہے میں بھی ایک حسین کو جانتا ہوں جو مسلمانوں کے نبی کا نواسا. بیمار نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، فرمایا میں اسی کا بیٹا ہوں. وہ عیسائی علیہ الدین کہتا ہے کہ تم اسی حسین کے بیٹے ہو جو نبی کے پشت کا سوار ہے؟ کہا میں اسی حسین کا بیٹا ہوں. کیا تم اسی نبی کی بات کر رہے ہو جو قرآن لے کر آیا ہے؟ بیمار نے کہا ہم ہی ہیں وہ جن کے صحن میں قرآن اترا ہے. ہم ہی تو ہیں. اب عیسائی علیہ الدین تھا جس نے یہ جملے سنے، اس نے فوراً یزید کی طرح مخاطب ہو کر کہا. اب یہ بس بہت نازک سی بات ہے جو میں نے کہی. اسے انہیں بلایا کس نے تھا؟ یہ مہمان کس کے تھے؟ عجیب کیا ہے نا، آپ صاحب خیرت دار بیٹھے اس جملے کی نزاکت کو محسوس کریں. اس سے بڑی توہین ہو نہیں سکتی کہ مہمان اپنے میزبان پہ انگلی اٹھائے. اگر آپ جملوں کی نزاکت کو محسوس کرتے ہیں تو ادب سے تعلق ہے آپ لوگوں کا. فرض ادا سے بڑی تہذیب کوئی نہیں ہے دنیا میں. اس سے بڑی توہین نہیں ہو سکتی کہ مہمان اپنے میزبان پر انگلی اٹھائے. میزبان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مہمان کے سامنے ہماری توہین نہ ہو. توہین کو چھوڑیے، میزبان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مہمان کی خدمات میں کوئی کمی نہ رہ جائے. یہ میزبان کی کوشش ہوتی ہے. جیسے ہی سنا تو وہ عیسائی علیہ الدین یزید کی طرح مخاطب ہوا اور کہا یزید تو تو کہتا تھا یہ باغی ہے، یہ تو وہ ہے جو اسلام لانے والے ہیں. ذرا محسوس کریں بھائی، یہ یزید کے دربار میں عیسائی علیہ الدین کہہ رہا. اور پھر اس سے بڑھ کر ایک جملہ کہا، یزید سن، میں عیسیٰ کے حواریوں میں سے، جناب عیسیٰ کے کچھ خاص صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں حواری کہہ کر ہو رہا ہے. میں عیسیٰ کے حواریوں میں سے ایک حواری کو، یعنی ایک صحابی کی تہرویں پشت، تہرا پشتوں کے بعد تہرویں پشت کا بیٹا ہوں. اس نسبت سے آج بھی میں جب اپنی بستی میں نکلتا ہوں تو لوگ میرے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں عیسیٰ کے صحابیوں کی نسل کا بیٹا ہوں. تو کیسا مسلمان ہے؟ نہیں آپ نے وہ ہی نہیں کیا. ارے جو ابھی تک مسلمانوں کا خلیفہ بنا بیٹھا تھا اب اسی کا مہمان کہہ رہا ہے تو مسلمان ہے بھی یا نہیں؟ خلیفہ بنا بیٹھا ہے اسی کا کہہ رہا ہے تو کیسا مسلمان ہے؟ تو نے اپنے ہی نبی کے نواسے کا قتل کیا. اور اب یہ بہت محنت کی ہے میں نے یہ جملہ پڑھنے کے لیے، اور ہو سکتا ہے یہی جملہ عزتوں کا سبب بن جائے. عیسائی علیہ الدین سید سجاد کی طرف مخاطب ہوا اور کہا کہ بیمار ہمیں معاف کرنا، ہمیں معلوم نہیں تھا جنگ آپ کے خلاف ہے. ہمیں بتایا گیا تھا کہ باغیوں کے خلاف ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا. لہذا اپنے بابا سے بھی سفارش کرنا کہ ہمیں معاف کرے، ہمیں معلوم نہیں تھا جنگ آپ کے خلاف ہے، ہم یہاں شامل ہوئے. ذرا محسوس کیجیے گا جملے کا. اور پھر اس نے ایک جملہ کہا، کتنا اعلیٰ دین ہے کہ جس کے لانے والے اپنے آپ کو اپنے دین پہ قربان کرتے، وہ کتنا اعلیٰ دین ہوگا. اور پھر ایک ضمانت لی اور سید سجاد کو گواہ بنایا. بس یہ وہ جملہ تھا جو مجھے پڑھنا تھا. کہتا وہ عیسائی علیہ الدین، اے حسین کے بیمار بیٹے گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا. جب میں اس دربار میں آیا تھا تو عیسائی تھا، اب جا رہا ہوں تو مسلمان بن کر. اب سمجھ میں آیا سجاد آئے گئے تھے، آئے ہی اس لیے تھے ارے جہاں اسلام مٹایا جا رہا ہے ہم وہی مسلمان بنا کر آئے گے کہ جہاں اسلام مٹایا
نقاب اتار لی جائے. اب مجھے ایمان سے بتائیں, آپ نے مجھے بلایا ہے, میں آیا ہوں, میں نے آپ کی مہمان نوازی دیکھی, آپ کے خدمات دیکھے. میں جب اپنے وطن جاؤں گا تو بتاؤں گا کہ کلکتہ کی ایک چھوٹی سی بستی میں گیا, ایسے لوگ تھے, ایسے مومنین تھے. سجاد کا آنے کا مقصد بھی یہ تھا, جانتے تھے کہ یزید نے دنیا کے ہر ملک سے مجمع جمع کیا ہے, اس سے اچھا موقع نہیں ہے یزید کے چہرے سے نقاب اتارنے کا. جب یہ سفیر اپنے اپنے ملک گئے ہوں گے اور ان کے حاکموں نے پوچھا ہوگا تم نے یزید کو کیسا پایا, تو انہوں نے کہا ہوگا ہم نے یزید کو جھوٹا پایا, حسین کو سچا پایا. سلام سے محمد والے محمد کو. یہ ہے مقصد جہاں دین مٹایا جا رہا ہے, کہیں دین پھیلایا جائے. حضور یہ سفر, میں پھر کہہ رہا ہوں, اس کا پڑھنا آسان ہے, یہ سفر طے کرنا آسان نہیں. کوئی پوچھے ان لوگوں سے جنہوں نے یہ سفر طے کیا, کوئی اندازہ لگائے؟ جو قربانی کوئی نہیں دے سکتا. یہ حسین اور حسین کی اولاد کا کلیجہ, یہ ایک ایسا امتحان تھا جس سے ہر متقی نے قدم پیچھے ہٹایا. حسین ہی تھے جنہوں نے وعدہ کیا, نانا تمہارے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے, میرا گھر لٹتا ہے تو لٹتا ہے, اولادیں قربان ہوتی ہیں تو ہو جائے, فضائل میں کمی رہی ہو, مسائل میں کمی نہ رہی. آپ دور دراز سے سفر طے کر کر آئے, مجھے معلوم ہوا بہت سارے مومنین ایسے ہیں جو پیدل چل کر آئے, بہت دور کا سفر طے کیا, پیدل کیا. چلتے چلتے احساس ہوا کہ کتنا مشکل ہے پیدل چلنا, اور وہ کہ جب جوانوں کے لاشوں کا غم کلیجے پر ہو تب کوئی بھی سفر کرنا آسان نہیں. مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں کتنی دیر مسائل پڑھوں گا, لیکن کوشش یہی ہے کہ فضائل میں کمی رہی اور مسائل میں کمی نہ رہی. اس لیے کہ ہم غم منانے بیٹھے ہیں, یہ آنسو ہی مال مجلس ہے. ذرا سوچیں کہ کتنے سارے مومنین تشریف لائے. ایک اعلان ہوا شریعت تابوت برآمد ہوں گے, سب چلے آئے, سب چلے آئے, ہم بھی اٹھائیں گے, ہم بھی زیارت کریں گے. بس دل میں ارمان یہ لیے ہوئے کہ یہ ان کے لاشوں کی شبیہ ہے کہ جنہیں حسین نے ایک دن میں یکو تنہا اٹھایا ہے. میں بہت دیر مسائل نہیں پڑھوں گا, میں نے کہا, لیکن اگر حق مجلس یہ گریہ نہ ہو سکا تو حق مجلس ادا کرتا ہوں. لہذا میں بار بار کہہ رہا ہوں فضائل میں کمی رہے, مسائل میں کمی رہے. آسان نہیں, آسان نہیں. کسی بھی شخص کے لیے ایک دن میں اتنے جنازے اٹھانا آسان نہیں. تو پوچھے حسین کے کلیجے سے, خود امام کا ایک قول, انا قتیل الابرار, میں وہ غم زدہ قتیل ہوں جسے رلا رلا کر مارا گیا. جب کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا اے مولا آپ کے بابا کہنا کیا چاہتے ہیں, تو سید سجاد طلب کر یہی کہتے تھے, تم نہ سمجھا میرا بابا یہ کہنا چاہتا ہے کبھی اکبر کے لاشے پہ رویا, کبھی اصغر کے لاشے پہ رویا, کبھی عباس سے بنے ہوئے بازو خداکم الزہرا خدا کے غمت سوائے مظلوم کربلا کے. اللہ 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 عزادارو, میں پھر کہہ رہا ہوں مسائل میں کوئی کمی نہ رہ جائے. بس یہ گریہ یہ سوچ کے روئیے گا,
ये जिंदगी का आखिरी फुर्सा है। इसलिए रिवायात ये मिलती है, बीबी कहती है मेरे लाल पे ऐसे रोया करो जैसे कोई ज़ईफ़ा अपने करील जवान का मातम मना रही है। कभी शर्मा के नहीं रोना, कभी घबरा के नहीं रोना, रोना आए तो रो लेना, इसलिए कि हुसैन की मुसीबत है। कितने लाशें हैं जो हुसैन ने ज़मीन करबला से उठाए। लेकिन सुनेंगे, मैं बस 2 जुमले पढ़ूंगा ताकि मैं अपनी आखिरी मंजिल पे चला जाऊं। हर शहीद का जिक्र तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं सैयदुल शहदा का जरूर जिक्र करूंगा, इसलिए कि समझता हूं उनका जिक्र हो गया तो सबका जिक्र हो गया। हुसैन ने हर लाशा ज़मीन करबला पर उठाया, नाफे बिन हिलाल बदली का लाशा उठाया, हबीब का लाशा उठाया, हुर का लाशा उठाया, हुर के बेटे का लाशा उठाया, न किसी मुस्लिम बिन सजा का लाशा उठाया, शहीद का लाशा उठाया, हर बिन कैन का लाशा उठाया, किससे नाम न लो। हुसैन जितने भी लाशें ज़मीन करबला पर लाए हैं, जितने भी लाशें लाए हैं, वो लाशा लेने के लिए या तो अब्बास साथ जाते थे या करीम जवान लिए साथ जाते थे। हुसैन लाशें लाते थे। कयामत अगर गुजरी, जब वो मोहम्मद का लाशा लेने गए तो अब्बास साथ थे, फिर के जवान बेटे का लाशा लेने गए तो अकबर साथ थे, नाफे बिन हिलाल बदली साथ थे। जब भी कोई लाशा लेने जाते थे हुसैन के साथ कोई ना कोई होता था। लेकिन सुनेंगे हुसैन की मजलूमी, ज़मीन करबला के 2 लाशें ऐसे हैं जिन्हें हुसैन ने तन्हा उठाया। एक करीम जवान अली अकबर का लाशा, एक 6 महीने वाले अली असगर का लाशा। अल्लाह अकबर, खुदा कोई गम न दे सिवा मजलूम करबला। नहीं मालूम है मुझे कितनी देर मसाइल पढ़ना है, लेकिन रो लीजिएगा 2 लाशें ऐसे हैं कि जिन्हें हुसैन ने तन्हा उठाया। एक करीम जवान अली अकबर का लाशा, एक 6 महीने वाले असगर का लाशा। आज साहिब औलाद है, ये जवान मेरे सामने बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे। ये जवान अल्लाह ने अता ही इसलिए किए हैं ताकि हुसैन के जवान का मातम मना सके, ये बच्चे हुसैन के बच्चों का गम मना सके। एहसास करेंगे हुसैन के 2 लख्ते जिगर आज साहिब औलाद है, अल्लाह आपकी औलादों को सलामत रखे। हुसैन के 2 लख्ते जिगर, एक करीम जवान अली अकबर, एक 6 महीने वाला अली असगर। कयामत गुजर गई, एक बाप पे इससे बड़ा मुसीबत का मकान क्या होगा कि एक बेटे के कलेजे से बच्ची का फल निकाले, एक बेटे के गले से सरसों तीर। ना कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला। मैं हुसैन की कितनी मजलूमियत को बयान करूं, मैं हुसैन की किस मुसीबत को बयान करूं, लेकिन एक मुसीबत कहना चाहता हूं और उसके बाद एक जुमला इमाम की शहादत के मुतालिक और मजलिस तमाम हो जाएगी। सुनेंगे, एक बात पर इससे बड़ा मुसीबत का मकान नहीं हो सकता। तारीख करबला का सबसे नन्हा शहीद, सबसे छोटा शहीद शहजादा अली असगर। सुनेंगे, मैंने अपने बुजुर्गान से सुना, आपने हजारों मजलिसों में सुना हो, लेकिन एक मुसीबत को भला ज़मीन करबला का वाहिद लाशा जिसे हुसैन ने दफनाया, और कोई दूसरा लाशा नहीं जिसे हुसैन ने अपने हाथों से दफन किया। इन 72 शहीदों में ये वाहिद लाशा जिसे हुसैन ने अपने हाथों से दफनाया। लेकिन बस एक कैफियत सुन लीजिए, शहजादे की यूं तो हर शहीद अपनी मुसीबत में बहुत बड़ा है, लेकिन शहजादे की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि शहजादा ज़मीन करबला का वाहिद शहीद है जिसे 2 दफा दफन किया गया। एक दफा बाबा हुसैन ने दफन किया, एक दफा बीमार भाई ने दफन किया। दोनों को दफन करने में एक फर्क था। फर्क क्या था? जब बाबा ने दफन किया तो असगर का सर जिस्म के साथ था, जब भाई ने दफन किया तो असगर का सर लोगे नहीं। जज़ाकल्लाह खुदा कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। कितनी मुसीबतें पढ़ूं हुसैन की, कोई पूछे हुसैन के दिन से कि कितनी, अगर एहसास कर सकते हैं तो मैं बीमार की ज़बानी एक फिक्रा पढ़ना चाहता हूँ, आप एहसास करना, बस एहसास करना। सुनिए, एक रिवायत जो बड़ी मशहूर है, अगर मैंने यह रिवायत ना पढ़ी होती तो मैं ना पढ़ता, लेकिन हुसैन की मजलूमी को पहचान, हुसैन की कैफियत को पहचान। आखिरी हमला है हुसैन का,
آواز آئی، اے نفس مطمئنہ طلقہ۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں چمکی، نیزے مارے گئے، تلواریں ماری گئی، برچیاں ماری گئی۔ البتہ زخموں کی تعداد میر ریش نے بیان کی 1900 ہے زخم، تنے پاک پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خوف۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ایک روایت پڑھنی ہے، آپ جمع ہوئے ہیں، حق کے لیے ادا ہو جائے۔ تاریخ لکھی ہے، مقاتل نے لکھا کہ روز عاشور قیامت کا وہ دن تھا۔ پہلے تو میں یہ فکرہ کہتا چلو، خود ایمان کی حدیث ہے، اے حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں، آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ روز عاشور روایت ہے، روز عاشور تمام ملائکہ زمین کربلا پہ تھے، تمام انبیاء کی روح زمین کربلا پہ تھی، رسالت معاب زمین کربلا پہ تھے، امیر کائنات زمین کربلا پہ تھے، امام حسن زمین کربلا پہ تھے، جناب سیدہ زمین کربلا پہ تھی۔ اگر آپ کے سینے میں دل ہے تو ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے اس روایت کو سن لیجئے اور مجلس تمام ہو جائے۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں جب حسین جین سے زمین پر آئے وہ تیروں پہ معلق ہو گئے اور شبر ملون خنجر لے کر چلا تو تمام ملائکہ تمام فرشتے زمین کربلا سے یہ کہہ کر گئے یا رسول اللہ معاف کیجئے گا، ہم سے نہ دیکھا جائے گا۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب شبر ملون پتھر پر بیٹھ کر پتھر پر بیٹھ کر خنجر کو کند کرنے لگا تو تمام نبیوں کی ارواح چلی گئی، یا رسول اللہ ہم سے نہ دیکھا جائے گا۔ جب کند خنجر لے کر شبر حسین کے قریب آیا، نبی نے اپنا چہرہ پھیر لیا، بس ایک فکر کا اے فاطمہ ہم سے نہ دیکھا جائے گا۔ صداقت دارا گھٹ کے نہیں ہوگا، اس لیے کہ آخری غصہ ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ لکھی ہے کہ جب شبر ملون خنجر لے کر بہا، رسالت نام نے اپنا چہرہ پھیر لیا، کہا بیٹی فاطمہ مجھ سے نہ دیکھا جائے گا۔ اب یہ ہے وہ روایت کے ساتھ فکرے، روایت لکھتی ہے، کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب شبر ملون نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، علی نے چہرہ پھیر لیا، ہم سے نہ دیکھا جائے گا۔ جب ملون حسین کے سینے پہ سوار ہوا، حسن نے کلیجہ تھام لیا، اے اللہ مجھ سے نہ دیکھا جائے گا۔ میں کہوں گا یہ سب چلے گئے، وہ ماں فاطمہ کیا کرے جو ہر ضرب پہ کہتی تھی آجا میرے حسین، اے میرے پیارے حسین۔ سوائے مظلوم کربلا کے لیجئے مجلس تمام ہوئی۔ آخری فکرہ ہے، آخری فکرہ ہے، یہ آپ کے لیے تھا۔ میری بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ماں یہاں بیٹھی ہوئی ہے، احساس کریں گے بس آخری فکرہ تھا۔ ہر منزل کو سب نے دیکھا، لیکن جب حسین کی شہادت کا مقام آیا ملائکہ چلے گئے، انبیاء کی ارواح چلی گئی، رسالت معاب نے آنکھیں بند کی، علی نے چہرہ پھیر لیا، حسن نے کلیجہ تھام لیا، تہرا ضربے ماری گئی، تہرا ضربے، بس دو بیویاں تھی دیکھنے والی، ایک حسین کی ماں، ایک حسین کی بہن زینب جو 70 قدموں کی دوری سے دیکھ رہی تھی، ہر ضرب پہ کہتی تھی اماں میرا پیاسا حسین، ہائے میرا بھائی حسین، اے سیدہ سجاد تم یتیم ہو گئے، میرے بھائی کا سر کاٹا گیا، تہرا ضرب ماری گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، ولم بقضائه وتسلیما لامر المات۔